اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قربانی کے دن عیدگاہ میں نہر اور ذبح کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ یا کسی اور جانور کی قربانی عیدگاہ میں کیا کرتے تھے۔ خطبہ عید کے دوران امام اور مقتدی حضرات کا گفتگو کرنا، اور جب امام سے دوران خطاب خطبہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب دینا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے بعد خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی تو اس نے ہماری طرح قربانی کو حاصل کر لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو یہ ایک گوشت کی بکری ہے۔ حضرت ابو بردہ بن نیار اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے قربانی کر دی ہے، اور میں نے سوچا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے میں نے جلدی کی، خود کھایا، نیز اہل خانہ اور ہمسایوں کو کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں۔ میں نے عرض کیا میرے پاس ایک یک سالہ بکری کا بچہ ہے جو 2 بکریوں کے گوشت سے بہتر ہے، کیا وہ مجھے قربانی کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تیرے بعد کسی کے لیے کافی نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا۔ آپ نے خطبے میں حکم دیا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ دوبارہ کرے۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے پڑوسی ہیں جو محتاج ہیں یا کہا فقیر ہیں، لہٰذا میں نے ان کی وجہ سے قبل از نماز اپنی قربانی کو ذبح کر دیا، اور میرے پاس یک سالہ بکری کا بچہ ہے جو مجھے گوشت کی 2 بکریوں سے محبوب تر ہے۔ آپ نے اسے وہی ذبح کرنے کی اجازت دے دی۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، پھر قربانی کی، اور دوران خطبے میں فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا تو اسے دوسرا جانور ذبح کرنا چاہیے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا اسے چاہیے کہ اب اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ عید کے دن واپسی پر راستہ بدلنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کرتے، یعنی ایک راستے سے جاتے تو واپسی کے وقت دوسرا راستہ اختیار کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ جب کسی سے نماز عید فوت ہو جائے تو 2 رکعت پڑھیں۔ اسی طرح خواتین اور وہ لوگ جو گھروں میں اور دیہاتوں میں رہتی ہیں وہ بھی 2 رکعت پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اہل اسلام یہ ہماری عید کا دن ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاویہ میں اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیا تو اس نے ان کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا، پھر وہ شہر والوں کی طرح نماز پڑھتے اور ان جیسی تکبیرات کہتے۔ حضرت عکرمہ نے کہا دیہات کے لوگ عید میں جمع ہوں اور امام کی طرح 2 رکعت پڑھیں۔ حضرت عطا نے کہا جب کسی کی نماز عید فوت ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کے ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ایام منی میں اس وقت 2 لڑکیاں دف بجا کر گیت گا رہی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکیوں کو ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فرمایا ابوبکر انہیں اپنی حالت میں رہنے دو، اس لیے کہ عید کے دن ہے اور یہ منی کے دنوں کی بات ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجھے چھپا رکھا تھا اور میں اہل حبشہ کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اپنی حالت پر رہنے دو، اے بنو ارفدہ تم اطمینان سے اپنے کرتب جاری رکھو۔ حدیث میں لفظ امن کے معنی بلا خوف اور خطر کے ہیں۔ حدیث کے آخر میں لفظ امن کو امن سے ماخوذ بتایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے امان سے ماخوذ نہیں، کیونکہ لفظ امان کا اطلاق کفار اور مشرکین پر کیا جاتا ہے۔ اگر اسے امان سے ماخوذ کیا جائے تو عید کی خوشیاں سب کے لیے ہوں گی، خواہ وہ مشرک ہوں یا کافر۔ امن سے ماخوذ ہونے کا مقصد یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل حبشہ کو ڈانٹا
डांट डपट करके हरासा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका अजाला करते हुए फरमाया, उन्हें अमन की हालत में रहने दो, जो कुछ करते हैं उन्हें करने दो, यानी ए बनी अरफदा, अमन और इत्मीनान के साथ खेलते रहो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है जो हम हदीस में पढ़ रहे हैं उसको हमारे दिलों में उतार दे और हमारे अमल में उसका अमल में जारी हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और उस पर इस्तकामत अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।